فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ ورس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر، یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا، صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے، اچھی بات، لیکن ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا۔ میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لے۔ بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا۔ nobody try to understand، کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، فرسٹ ایور سن، سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، I am best، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو۔ شیطان نے بڑی عبادتیں کی، بڑا علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا۔ once in a lifetime اس نے تکبر کیا، ساری عبادتیں برباد، نورانیت چہرے کی چھین لی گئی، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا، جو روز تکبر، جو بار بار تکبر کرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ انہو لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ڈاٹ، نقطہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوچئے، جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے، اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے، کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمایا۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی اپنے سرمایہ کو ملٹیپل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ملٹیپلیکیشن دیکھیے، 1 درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دن رات مجھ پر رحمتوں کی برسات رہے، میری سیکیورٹی رہے، میں گھر سے جاؤں تو خیر سے جاؤں، خیر سے واپس آؤں،
تو درود پاک کو اپنا ورد بنائیے. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا وہ اور بڑا ہی خوبصورت ہے. آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ومن صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ ذرا سمجھیے کاندھے سے کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر سفید سیدھی کر لیں. ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل مجھے میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے. میں تو وہ امتی ہوں، وہ غلام ہوں جو تمنا رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں تو بھی میرا بیڑا پار ہے. مگر ادھر سے کرم نوازی دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہو. یہ ہے درود پاک. تو بہرحال درود پاک اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود رحمہ ود برکہ. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 رمضان المبارک ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے. آپ کا وصال نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنا پیار فرماتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا. یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، یعنی ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور اسپیشلی ٹف ٹائم میں. آپ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، صدیقہ، اور آپ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ آپ ہیں. اور جب تک آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے سیدوں کی نانی جان جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جنت المعلی میں آپ کا مزار شریف موجود ہے. مکہ مکرمہ میں اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ بات خاندان نبوت کی ہوئی ہے، اور سبحان اللہ آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے. ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے. بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا اس کا نام تھا حارث. یہ 5 افراد رہتے تھے، اور 3 دن گزر گئے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ. ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از دی ریزن آف دی اول کریشن. خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے. مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے. مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے. مگر اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئے. سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے. ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجے علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب ذرا آگے سنیے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے. اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں. اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اچھا اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلے، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا. مگر یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، سخاوت کیسی ہے اس گھرانے میں. مولا علی شیر خدا نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے. اگین ایمپٹی ہینڈڈ، سب دے دیے. تھوڑا آگے چلے تو ایک عرابی آیا اور آ کر کہتا ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی، کہ اے ابو الحسن، مولا علی کی یہ کنیت تھی، یہ اونٹنی خریدو گے؟
مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. تو کہا ادھار خرید. کہا کتنے کی دینی ہے؟ کہا 100 درہم. آپ نے اونٹنی خرید لی. تھوڑا اور آگے گیا تو ایک اور عربی آیا. ایک اور عربی شخص کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ کہا بیچنی ہے. کہا کتنے کی خریدی ہے؟ کیسا کوشچن ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم سے کو پوچھ لے آپ کی کاسٹ کیا ہے, اس کے بعد تو جناب وہ کلابیں لگتی ہیں بھائی اللہ کی قسم میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے. اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی, بندہ پہلے کاسٹ 1000 روپے بتاتا ہے, تھوڑی نیگوشیشن کرو تو 950 پہ آ جاتا ہے. یار ابھی تو آپ قسمیں کھا رہے تھے میری 1000 کی کاسٹ ہے. ہمارا یہ حال ہے. مولا علی شیر خدا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ فرماتے ہیں 100 درہم کی خریدی. سچ کو آنچ نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے 160 کی دینی ہے. بالکل دینی ہے. 160 میں آپ نے سیل کر دی. تھوڑا آگے گئے تو پہلے والا جو عربی تھا وہ آیا, کہا اے علی وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا میں نے بیچ دی. کہا میرے پیسے دے دو. آپ نے 100 درہم دے دیے. خوشی خوشی گھر آئے اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں 60 درہم رکھ دیے. خاتون جنت کہتی ہے اے علی میرا جوڑا اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ 60 درہم کا بک جاتا. سنو مولا علی کیا کہتے ہیں میں نے اللہ سے تجارت کی ہے, میں نے اللہ سے کاروبار کیا ہے. 6 ملے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے, اللہ نے مجھے 60 لوٹا. ہائے ہائے. اب سنیے, اب آگے سنیے اس کی اور اس واقعے کا خوبصورت ٹرن اور سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اس گھرانے کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو. یہ گھرانہ ہی چمنستان کرم ہے. اب جب صبح بارگاہ رسالت میں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتاتے, مولا علی بتاتے, اس سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اے علی تمہارا کل تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا تم جانتے ہو کیا تھا؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ عالم و رسول عالم, حضور آپ ہی بتا دیں معاملہ کیا تھا. کہا اے علی جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اے علی جو تم سے اونٹنی خریدنے آئے تھے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور جاننا چاہو گے وہ اونٹنی کون سی تھی؟ یہ وہی اونٹنی ہے کہ جس پر میری بیٹی بی بی فاطمہ خاتون جنت قیامت کے روز سواری کریں گی. یہ ایسا سخی گھرانہ ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. اب اس ایک واقعے سے اتنا کچھ ہے ہمارے لیے. میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا, آج اسی ایک واقعے کو میں پرت کھولتا چلا جاؤں تو یہ ایک انسیڈنٹ, یہ ایک بیوٹیفل اسٹوری آف دا فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کچھ سکھا رہی ہے. قناعت کس کو کہتے ہیں, صبر کس کو کہتے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں, اور پھر سخاوت کس کو کہتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں. ہم تو بہت عجیب و غریب لوگ ہو گئے ہیں, ہمیں تو اسباب پر بھروسہ ہے. ہماری تو کیلکولیٹر سے کیلکولیشن چلتی ہے کہ نہیں جناب اتنے سال محنت کروں گا تو یہ ملے گا. اپنے پلانز ہی ختم نہیں ہوتے. تھوڑا سا جناب ہمارا پلان ڈسٹرب ہو جائے تو لوگ مایوسی والی باتیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لوگ معاذ اللہ سوسائڈ کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. کدھر گیا رب پر بھروسہ؟ نہ کریں ایسا. بعض اوقات آزمایا جاتا ہے, بعض اوقات اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. ایک اور حدیث پاک کا واقعہ سناؤں گا, پھر اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں. کمال کا واقعہ, اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. اگر غور سے سنیے گا, ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 5, 10, 15 سالوں میں اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا ہے. اللہ آپ کو اور ترقی دے, آپ کے رزق حلال میں اللہ اور برکت دے. مگر غور سے سنیے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. اللہ کریم کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی, ان کا ایگزامینیشن مقصود ہوا. وہ تینوں بندے کون تھے؟ اس میں ایک بندہ تھا جس کو برس کا مرض تھا, کوڑ کا مرض ہوتا ہے نا. ایک بندہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی, نابینا تھا. اور ایک بندہ تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے, گنجا تھا. اس کی تمنا بڑی تھی کہ بال آ جائے. تینوں کسی نہ کسی پرابلم, کسی کلیمٹی, کسی ڈیفیکلٹی میں تھی. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کے پاس. سب سے پہلے فرشتہ گیا برس کے مریض کے پاس, جس کے جسم پر داغ تھے, عجیب و غریب اس کی جلد تھی, اسکن تھی, لوگ اس سے دور ہٹتے. اس نے برس کے مریض کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری سب سے بڑی تمنا یہ میری بیماری دور ہو جائے. لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں, میری باڈی پر عجیب عجیب قسم کے داغ ہیں. فرشتے نے دعا کی, اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, اس کی باڈی بالکل ٹھیک ہو گئی. کہ یہ بتاؤ تمہیں مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اونٹنی بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی جو گابن تھی, بچہ دینے والی تھی. فرشتہ آگے چلا گیا. اب فرشتہ پہنچا دوسرے بندے کے پاس, اور وہ بندہ تھا جو گنجا تھا, اس کے بال ہی نہیں آتے تھے. فرشتے نے کہا تیری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہتا بس میرے بال آ جائیں, اس سے بڑی کیا تمنا ہے. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, دعا فرمائی, اس کے بال آ گئے. تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گائے بڑی پسند ہے. اس کو ایک گابن گائے, بچہ دینے والی گائے دی. 3rd پرسن کے پاس فرشتہ گیا. وہ کون تھا؟ اندھا تھا, مادرزاد, بائی برتھ بلائنڈ. تیری کیا تمنا ہے؟ بولا میری تو زندگی میں ہے ہی اندھیرا, اللہ کرے میری آنکھیں آ جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا, دم کیا, دعا کی, اس کی آنکھیں آ گئیں. تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے. اس کو بکری دی جو بچہ دینے والی تھی. اور اس کے بعد وہ فرشتے نے برکت کی دعا دی, چلا گیا. اب اللہ کی شان دیکھی, اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی. ہزاروں بکریاں ہو گئیں, ہزاروں اونٹ ہو گئے, ہزاروں گائیں ہو گئی. یعنی اس زمانے کے وہ ملینر بلینر بن گئے. آفٹر سم ٹائم فرشتہ جاتا ہے,
اب وہ پہلے بندے کے پاس برس کے مریض کے پاس، اور فرشتہ بھی اسی اپیرنس میں جاتا ہے، فرشتہ خود بھی برس کا مریض بن کے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بھائی مجھے کوڑ کا مرض ہے، ایک غریب مسافر ہوں، ہیں؟ اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں، مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو سب میری ایفرٹ ہے، میرے تو باپ دادا کی میراث ہے۔ یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا، تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا؟ کہتے نہیں کس نے کہا تجھے، میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا، میرے تو فیملی کا یہ سارا مال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس۔ کہا بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں، مسافر ہوں، تجھے اللہ نے بڑا مال دیا، اتنی گائے ہیں، ایک گائے مجھے دے دے، تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے۔ کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا؟ میں تو شروع سے مالدار ہوں، میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھی، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، میں نے کیا ہے سب کچھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا، پہلے آنکھ والا ہو گیا۔ فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں، تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں، کچھ مجھے بھی دے دے۔ پتہ ہے اندھا کیا کہتا ہے؟ سابقہ اندھا، سچی بات ہے، آنکھ والا تھا وہ، کہتا ہے بھائی ٹھیک کہتے ہو، میں تو پہلے اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے، ہیں؟ تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا، اے میرے بھائی تجھے جو لینا ہے لے لے، مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو بھی میری طرح غمزدہ ہے، اے بھائی یہ بکریاں تیری، جتنی چاہیں لے جا۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے، یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گئی۔ یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ صحابہ کو سنا۔ آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرے بیسٹ ڈیسیشن تھے، یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا، میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا۔ نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نہ کرنا۔ ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں، اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے۔ اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے، جب اپنی شہرت، اپنے مال، اپنی عزت پر یہ گھمنڈ اختیار کرتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل فرما دیتا ہے۔ ہم نے کروڑوں جس کے فالوورز ہیں ان کو دیکھا منٹوں میں ذلیل ہوتے ہوئے، زکات دینے والے دنوں کے اندر زکات لینے والے بنتے دیکھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں عروج والے جیلوں میں گرفتار ہوتے بھی آپ نے دیکھے۔ وقت نہیں لگتا بدلنے میں، عاجزی، انکساری اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ہم نے جو خاندان نبوت کا واقعہ سنا نا، اس میں سے سب سے بڑا میسج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے اس آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ ہم بے صبری کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح اعلان فرما دیا، یعنی کمال دیکھیں، ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارا ایگزامینیشن آنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بی ریڈی، بی کیئرفل، آپ کا ایگزام ہونے والا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی بھی چیز سے ایگزام ہو جائے گا، ہمیں ایگزامینیشن کے کوسچن بھی بتا دیے کہ کیا کیا ٹیسٹ آ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا گیس پیپر تو بتائیں کوسچنز کیا ہوں گے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ٹینشن آ سکتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف آئے گا، ڈر لگے گا، دشمن سامنے آ جائیں گے، ہیں بچوں کے لیے خوف ہو جائے گا، ماحول آپ کے آس پاس کا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ والجوع، کبھی بھوک سے پریشان ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، غربت آ سکتی ہے۔ پھر فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، کبھی آپ شپمنٹ منگوائیں گے، کبھی آپ نے سٹاک خریدا ہوگا، کبھی دکان لگائی ہوگی، اچانک مال میں کوئی فالٹ نکل آئے گا، آپ کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے جسموں میں پرابلم آ سکتی ہے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہماری باڈی میں پرابلم، بندہ کہتا ہے چلتے چلتے بیمار ہو گیا، ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، یہ اچانک کون سا وائرس نکل آیا، یہ ٹینشن، یہ امتحان ہونا ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، یا تمہارے پھل، تمہارے مال، تمہارے باغات، یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ایگزامینیشن سے جو پاس ہو جائے گا نا، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، اٹ مینز گڈ نیوز ویٹنگ فار یو۔ یہ ٹائم نکالنا ہے، اگر صبر سے نکال گئے تو آگے کیا ہے؟ خوشخبری موجود ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ واویلا نہیں کرتے، کہتے اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ جب بھی آپ کو فیل ہونا کہ چلتے چلتے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو بی پریپیئر کہ مجھ پر ٹیسٹ شروع ہو گیا اور میں نے فیل نہیں ہونا ہے، میں نے صبر کے ساتھ یہ مشکل وقت گزارنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کو کہو بھائی صبر کرو، تو ساری دنیا کو بتا کر کہتے ہیں جناب صبر ہی تو کر رہے ہیں،
یہ صبر نہیں ہے. آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ کہیں گے شاید کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر جمیل؟ یہ ریکوائرڈ ہے. اور وہ کیا ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں, ایک پرابلم میں ہے ایک پرابلم میں نہیں ہے, لیکن ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ کون پرابلم, پتہ ہی نہ چلے, میرا چہرہ بھی نہ بتائے میں کسی تکلیف میں ہوں. ہاں یہ ہے صبر. ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا بھی خیر تو ہے, کوئی بہت بڑا لگتا ہے پرابلم ہے, ہاں بس یار بڑی مشکل میں ہوں. اچھا جس کو بتایا کیا وہ حل کر دے گا؟ دنیا بھر کو بتانا ہے یار سر میں بڑا درد ہے, پیٹ میں بہت درد ہے, کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں. نہ وہ ڈاکٹر ہے کہ علاج کر دے, نہ وہ کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. مگر جو صبر کا ثواب تھا نا, میں نے ضائع کر. صبر کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ سنیے گا. بلکہ میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. بعض اوقات لوگ, ہم جیسے گناہگار آدمی کو یہ خیال تو نہیں آنا چاہیے, لیکن شیطان ہے نا, کبھی خیال ڈال دیتا ہے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, مشکلیں حل نہیں ہو رہی. سنو, اب 2-3 حدیثیں آپ کے سارے پرابلم سالو کر دیں گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے, اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے نا. عجیب بات ہے, اللہ مجھ سے پیار بھی کرے اور مجھ پر آزمائشیں بھی بھیجے. حدیث کا اگلا حصہ اس کو پراپر ایلوبریٹ کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ ہوتی ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں نا, خطائیں ہو گئی ہیں میرے بندے سے, اس پر کچھ آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے تو پھر میری بارگاہ میں آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں, میں سے جنت میں داخل کر دوں. یعنی یہ آزمائشیں تو مجھے میرے گناہ معاف کروانے آ رہی تھی, میرے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اللہ سے قریب کرنے آ رہی تھی, اور میں نے واویلا کر کے, میں نے شکوے کر کے وہ سارا ثواب ضائع کر دیا. ایک اور حدیث پاک سنیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کا کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بندہ عبادت کے ذریعے روزے رکھ کر, نمازیں پڑھ کے, تلاوت کر کے وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے, یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے, میرے درجے بلند کرنے آئی, اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی. نہ کریں میرے پیارے اسلامی, مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے, ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں, کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں, کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں, کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے یار, میں ہی اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں, غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا, اس کے پرابلمز اور ہیں. جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہیں. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے, کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں, بلیو کریں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا, ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے, کہ کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے, بچیوں کے مدرسے کے لیے دی, اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا, ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگا نا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے, ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے, دعا کی, اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو, جیولرز ہیں, لیکن میں یقین کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا, کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا, پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو, اللہ نے کتنی بڑی ان پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میری درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشہ بزم جنت, پیکر جود و سخاوت, منبع علم و حکمت, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا کمال کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. بظاہر تو یہ بڑی مختصر حدیث ہے, لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے, جو ریوارڈ ہے, اگر اس پر توجہ دیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے. مجھے بتائیے نا, محشر کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا. سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, پل صراط سے گزرنا ہوگا, نامہ اعمال کھلنے ہوں گے, اعمال تولے جائیں گے, کتنی ڈیفیکلٹیز, کتنی مشکلیں ہوں گی. مگر وہ کون ہوگا جو اس دن ان تمام مشکلوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, اور کوئی نہیں ہے ان کے سوا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. ذرا غور کریں, جو لوگ حج پہ گئے ہیں
وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. عرفات کے میدان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ 25-30 لاکھ 40 لاکھ. لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 25-30 لاکھ کہتے ہیں کس کو ہیں, اور تواڑی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہتے کس کو ہیں. اتنی پبلک جن طرف دیکھو سر ہی سر, ادھر جو ایک بار بندہ کھو جائے دوبارہ نہیں مل سکتا. 25-30-40 لاکھ لوگوں کا یہ عالم ہے, تو محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو اس وقت دنیا میں بندے ہیں, ٹھیک ہے, 7 ارب 90 کروڑ کے قریب تو دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے. تھوڑے دنوں میں یہ 8 ارب ہو جانی ہے. 8 ارب ابھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب اس میدان میں موجود ہوں گے. رش کتنا ہوگا, ہجوم کتنا ہوگا. اچھا, اس میں جتنے مسلمان ہیں سب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہو جائے. ابھی اس ہال میں 1000-1500 شاید لوگ ہوں گے, کافی لوگ چاہ رہے ہیں آگے آنا, سب شاید مجھ سے مل بھی نہ پائیں. ایک بندے سے 1000 آدمی ملنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے. اربوں خربوں لوگ اگر نبی پاک کے قریب ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکے گے؟ اس کا مطلب قریب وہی ہو سکے گا جس کو آقا بلائیں گے. اب کس کو بلایا ہے سوچ لو. آقا فرماتے تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب درود پڑھنا تو قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہو گیا. اتنے رش کے اندر میں کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر. اور جب قریب پہنچ گئے نا تو پتہ پھر مسئلہ کیا ہونا ہے, آسانی کیسے ہو جائے گی. بہت پیاس لگے گی سنا ہے محشر کے دن, مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے ہیں, کون بنائے بناتے یہ ہیں. ارے جب باپ بھی نہیں پوچھے گا, وہ باپ جو آج بچوں کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے, مگر قیامت کے دن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ باپ پوچھے گا نہ ماں کام آئے گی. سنو میرے آقا اس دن کیا کریں گے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں پہ کیسے بھاگے, لطف یعنی کرم وہاں فرماتے یہ ہیں. اللہ اکبر. اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر محشر کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے, ڈیفیکلٹیز سے بچنا ہے, تو آقا کے قریب جانا ہے, اور آقا کے قریب جانا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. تو آج سارے اسلامی بھائی نیت کریں. اتنا سارا ٹائم ہم موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں, گھنٹوں گزر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر فالتو میں, لیکن درود نہیں پڑھتے, ذکر نہیں کرتے, تلاوت نہیں کرتے. یہ زندگی بیکار نہ گزاریے پلیز. اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے. ایک ایک سانس یہ اللہ کی نعمت ہے. جتنا ہو سکے عبادت میں, ذکر و درود میں, نیکی کے کاموں میں صرف کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں مختصراً ایک ایسا واقعہ آپ کو میں نے سنانا ہے کہ جو قرآنی واقعہ ہے, اللہ کے نبی کا واقعہ ہے. اس واقعے کو سنانے کے میرے 2 مقصد ہیں. ایک تو قرآن کا واقعہ سنیں گے, اس واقعے میں جو میسج ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے. اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں, مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے. ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے, لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے, نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے, نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, پہلے صبح اٹھتے تھے نا لوگ, اللہ رسول کا نام لیتے تھے, اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے, اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں, پہلا کام, اور یہ دیکھتے ہیں کس کس کا میسج آیا ہے. جب تک ہمارے واٹس ایپ میسیجز, ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے, ہم سنتے نہیں, ہمیں چین نہیں آتا, کوئی اہم بات رہ نہ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے دوست کا, تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے, اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی, اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے, وہ پڑھ لیا, جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے, اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے, مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے, اور کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. ہم ایمان والے ہیں نا, ہم سے بات ہوئی ہے, کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ یہ اللہ نے کیا فرمایا, مجھ سے کیا بات کی ہے, میری فیملی کا, میرے دوستوں کا, میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو, اس کا خیال ہے. اللہ نے قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہوا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں, پڑھیں قرآن کو, اتنا کچھ موجود ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے, قرآن پڑھنے کا ذہن بنے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. یہ قرآن, وہ دیکھیں نا, ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں, مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا, ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے.
بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتا چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا۔ تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے۔ تو آئیے نیت کر لیں، پہلی نیت تو یہ کر لیں ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس، بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ، آپ پڑھنے والے تو بنے، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لیں اور اسے سیکھ لیں۔ اور ہم آتے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ شہر تھا نینوا، جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے۔ آپ نے بہت ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے۔ تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، اب تم پر عذاب آئے گا، اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو، اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی۔ آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی، اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے، صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے۔ قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس کو ڈھونڈو۔ انہوں نے تلاش کیا، حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے۔ اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئی، سب کے سب استغفار شروع کر دیا، گر گڑا کر رونے لگے۔ عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے، گر گڑاتے رہے۔ جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے، ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے، کسی کی حق تلفی کی تھی اس کا حق واپس لوٹا دیا، سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے، وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر، مخلصانہ گریہ وزاری پر، بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں، وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے، شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے، یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھی، مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ ماجرا یہ ہوا، اللہ کے نبی تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے، آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، خود چلے گئے تھے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں کیسے جاؤں؟ اب میں قوم میں جاؤں گا، یہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، میں تو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے، کشتی میں بیٹھے۔ جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے۔ اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا۔ اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ ایک طرف قوم بچھڑ گئی، ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر۔ اور اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، ایک کال کوٹھڑی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔
اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آگے اگل دیا، لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے، اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا، سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیسے زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا ہے۔ زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں۔ نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا، جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا، ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا، پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا۔ قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی۔ اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال، کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والو، اے حرام روزی کمانے والو، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والو، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے۔ وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کرے۔ تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، سچی توبہ کرنا، ہاں سچی توبہ کرنا۔ اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اب معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا، اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تم نے روزی دینے والے کو ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہے اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں نا پریشانی میں ہے تو ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی دنیا والوں کی بات مانتے، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے نا۔ اللہ پر بھروسہ کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
لیکن ہم بعض اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو پھر روز یہاں سے کھانا مل جائے گا. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے. ایسے ہی ہونے لگا. وہ بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا. ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئے، کھانے کا وقت ہو گیا. دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے. کہا بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے. اب وہ واپس آئی اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا. یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں. جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے. فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں. ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ میں راضی میں سکھنوں چلے پاواں. یہ لیول آف توکل تھا نا. اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے، کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں. فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی. بھروسہ کرو اپنے مالک، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے. سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی. تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، اور ایک یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے. ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ہاں کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار زکات دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں، قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے، یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق نے چھلانگ لگائی تھی، دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا. ادھر عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا. اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے، ایسا توکل نصیب ہو جائے، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے، عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا. اس کے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا. یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھ رہا، اور یہ قرآن سکھا رہا ہے. اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہیں. اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا. اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ٹھیک ہے کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا، اتنی بڑی پرابلم آ گئی، ایسی بیماری، ایسی ڈیفیکلٹی، اتنی مشکل، میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، میری زندگی ختم. اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے.
اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں، یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا پھر خودکشی کرتا ہے۔ ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ، ان کو لگتا ہے ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ بے وقوفی ہے، یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی بیانات میں ایگزامپل دی ہے۔ آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر، اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں، کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا۔ کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے، ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا، بہت بڑی چیز ہو گئی۔ چونٹیاں رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی۔ اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا؟ راستہ کلیئر ہو گیا نا۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ یہ جواب تو دو۔ چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب۔ آپ نے سیب اٹھایا، جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا۔ میری بات ذرا تسلی سے سننا، جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت، وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، وہ قادر ہے، وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے۔ ارے میری عقل تھوڑی، میرا دل چھوٹا، میرے حوصلے تھوڑے، مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا، مجھے لگتا ہے مر گیا، مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا۔ ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ وہ تو حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا، 15 دن رہ گئے، اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی، یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے، بھروسہ چاہیے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ ورس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر، یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر۔ واہ، ایک دفعہ پڑھو 1/3 قرآن کا سبق۔ 1/3 آف قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔